بچوں سے بے پناہ محبت فرماتے. جب ہم گھر آ جاتے تو ہمیں اپنے ننیال کے گھر میں رہنے سے زیادہ حضرت قبلہ کے ساتھ رہنے میں مزہ آتا اور بچوں کے ساتھ اس درجے الفت اور محبت کے ساتھ ہوتے کہ ہم مسجد مرزا منور میں حضرت کے ساتھ جا کر وہیں پر ہم آرام کرتے, وہیں پر سو جاتے. بہت ساری تقریریں ہم نے سنی ہیں. جو اسٹیج کا شہسوار ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے اور خصوصیت سے عملی میدان کے اندر اس کا کوئی معیار اور وزن نہیں ہوتا. عمومی طور پر عادی مزاج ہے. لوگ جانتے ہیں کہ حضرت خطیب الاسلام علامہ الطاف حسین فاروقی علیہ الرحمت و رضوان کی شخصیت کو کہ واقعی یہ اپنے اصلاحی بیانات سے نہ صرف حیدرآباد تک بلکہ پورے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اپنے انفرادی انداز بیان کی وجہ سے بڑے ہی مقبول تھے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کبھی ان کے گھر والوں نے یا ان کے قریب رہنے والوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی جلسے کی وجہ سے حضرت کا کوئی معمول نامہ ہوا ہو, کوئی معمول نامہ ہوا. آج لوگوں کی پہچان اس کے الفاظ اور اس کی تقریر بن گئی ہے, لیکن آج سے پہلے دور میں لوگوں کی پہچان اس کی تقریر نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ اس کا گھریلو عمل اور اس کی انفرادی زندگی ہوا کرتی تھی. ایک دفعہ مجھے بہت اچھا یاد ہے, حضرت کے انتقال کے وقت 14 سال کی عمر میں تھی. اس سے 4-5 سال قبل ابھی آپ کے پیٹ کا آپریشن ہوا تھا. علالت ضرور تھی لیکن سادگی کا یہ عالم تھا کہ علالت کے باوجود نماز اور مسجد سے محبت تھی کہ مسجد ہی میں آرام فرماتے. ہم تمام بھائی ساتھ تھے. چھوٹے سے حجرے کے اندر سونے کے لیے گنجائش نہ تھی تو مسجد میں حضرت کے ساتھ آرام کرتے. ایک مرتبہ بڑا اچھا یاد ہے کہ رات کے تقریباً 3 بج رہے ہیں. اچانک سردی کی وجہ سے میری نیند افشا ہوئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد کے اندر سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے. مسجد گونج رہی ہے اور سسکیوں کی آواز آ رہی ہے. میں پلٹ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پیٹ اتنا بڑا ہو گیا ہے. نانا جان مسجد مرزا کی تیسری سب پہ ٹھہرے ہیں اور قرآن پاک اپنے خدا کو سنا رہے ہیں اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے ہیں اور ہچکیوں پر رو رہے ہیں اور مسجد گونج رہی ہے. لوگوں کے سامنے رونا, مجمع کے اندر رونا یہ بہت آسان ہے. تنہائیوں میں اپنے خدا کو قرآن سناتے ہوئے رونا یہ حقیقی علامت ہے اللہ والوں کی. یہ قرآن پاک سے عشق اور والہانہ محبت تھی کہ کسی رات تہجد نامہ نہیں ہوتی اور تہجد کے اندر معمول کے مطابق قرآن کبھی نامہ نہیں ہوتا. اپنے عمل سے انہوں نے لوگوں کو بہت کچھ سکھایا. تقاریر سے جو سکھایا اس سے کئی گنا زیادہ انہوں نے اپنے عمل سے اپنے لوگوں کو تیار کیا, اپنے معتقدین کو تیار کیا. عزیزان گرامی, قرآن پاک کے دور کا یہ عالم تھا کہ ہم گھر میں آتے ہوئے دیکھتے کہ دائرۃ المعارف میں جب کام کرتے تھے تو دائرۃ المعارف کو لے جانے اور لانے کی ذمہ داری حضرت مفتی مخدوم بیگ صاحب رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت عمر ہاشمی صاحب کو تھی کہ وہ اپنی سائیکل پر آتے اور گھر کے پاس سائیکل پارک کر کر حضرت قبلہ کی گاڑی حضرت قبلہ کو بٹھا کر لے جاتے. راستے سے جب آ جاتے 4 بجے 4:30 کا وقت ہوتا, جب آ جاتے تو گاڑی آ کر رک جاتی لیکن حضرت اندر نہیں آتے. بڑا شوق تھا نانا جان کو دیکھنے کا, فوراً باہر آ کے دیکھتے تو ابھی گاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن پاک کا ورد چل رہا ہے. قرآن کا ایک مخصوص حصہ یعنی 3 پارے روزانہ سنایا کرتے تھے تو جب تک کہ وہ قرآن تکمیل نہیں ہو جاتا گاڑی سے اترتے نہیں تھے. بیٹھے بیٹھے مکمل وہ روزانہ کا جو سنا دیتے تو اتر کے توجہ آتے. بہت اچھا ہمیں یاد ہے کہ اپنے گھر کے اندر کبھی انہوں نے اپنی جگہ مختص نہیں کی. اور جب بچوں کے ساتھ ہوتے تو آج یہ عالم ہے کہ ہم کچھ پڑھ لیتے ہیں تو بچے ہمارے ساتھ اگر کھیل و مذاق کرتے ہیں تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا, ہم اپنی بے عزتی تصور کرتے. اتنی لعین شریف اور اتنی پروقار شخصیت جب بچوں میں ہوتی تو اپنے آپ کو بچوں کے حوالے کر دیتی. انہیں دیکھ کر آپ یقین کریے بڑی کمسنی کا عالم تھا. اس وقت ہم نے سن رکھا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کو کھانے پر بٹھاتے, ان کے ساتھ لال کرتے, پیار کرتے, تو خیال آتا کہ اتنے عظیم نبی ہے, صحابہ کا مجمع اطراف ہے, انبیاء کرام یعنی بڑے بڑے فرشتے اترتے ہیں, ایسی محفل میں بچوں کو
कैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगा देते और कैसा उनका यानी उनका लिहाज रखते। तो हमें ये देखकर नाना जान को अपनी आंखों से देखकर यकीन हुआ कि उतनी बड़ी पुरवकार और जबरदस्त शख्सियत होने के बावजूद जब बच्चों में बैठते तो घुल मिल जाते। हमने अहादीस को समझा है उनको देख करके, समझने में आसानी हुई है उनको देख करके। ये मेरे कल की जज्बात में आपके सामने इजहार कर रहा हूँ। बड़े बड़े मारिफ उनकी यानी तकारीर की दुकात वगैरह को बतलाना यहाँ मकसूद नहीं, बस छोटी छोटी बातें आप हजरात की गोशगुजार करनी थी। जो अभी चंद अशार पढ़े गए हैं उलमी तौर पर अशार भी आजकल अशार कहते हैं दिल के जज्बात के इजहार को, और आज इस तरीके से अशार हो गए हैं कि मुबालगा आराइयां फुट हो रही है। इस वजह से वाज़ेह कर देना पड़ रहा है कि इसके पहले शेर में ये बताया गया है कि हजरत क़िबला की मज़ार अक़दस के पास फरिश्ते आते हैं, बेशुमार फरिश्ते आते हैं, और आज के मिजाज होने की वजह से हम अशार के ऊपर मुकम्मल भरोसा भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि ये शेर हदीस शरीफ के बिल्कुल आयत मुताबिक है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो बंदा अपनी पूरी जिंदगी कुरान पाक पढ़ता पढ़ाता, अमल करता अमल करवाता, समझता समझाता, पूरी जिंदगी गुजारा और इसी हाल में उसका इंतकाल हुआ, तो फरमाया कि उसकी कब्र पर फरिश्ते इस जैसे आएंगे जैसे लोग काबतुल्लाह के तवाफ के लिए जाते हैं, काबतुल्लाह के तवाफ के लिए जाते हैं। ये कुरान पाक को जो इज्जत दी अल्लाह उसे इज्जतों से नवाजते। तो मिसाल इकराम ये कुरान पाक से बारहाना निस्बत नाना जान की थी, और इस बारहाना निस्बत की वजह से कुरान पाक की छुप करके बेशुमार खिदमत की है। आज के जमाना और इससे पहले के जमाने में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क। आज कोई इंसान कुछ काम करता है तो छपने के लिए करता, छपने के लिए करता, कि तन्हाई में भी हो तो उसका इरादा ये होता है कि बस अखबार में कोई न्यूज आ जाए। लेकिन पहले के लोग छुपने के लिए करते थे, मेहनत करते थे छुपने के लिए, और ये कोशिश करते थे कि मेरा काम लोगों के सामने ना आए, मैं मेरे खुदा के लिए कर रहा हूँ। इखलास के साथ काम करने वाली जात, इखलास के साथ बगैर नाम के काम करने वाली जात हजरत क़िबला की थी, हजरत मौलाना अल्ताफ हुसैन फारूकी अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्र बड़ी तवील दी थी, लेकिन उस मुख्तसर उम्र में ऐसे ऐसे नक़ूश अपने मुतक़िदीन और मुतवस्सिलीन के लिए और साथ ही साथ अपने अहले खाना के लिए छोड़े हैं। अज़ीज़ान इकरामी, यही वजह है कि पूरा खानवादा आज पूरे हिंदुस्तान पूरे जहां कहीं जाते हैं एक मुनफरिद अंदाज में दीन का काम करते हैं। अज़ीज़ान इकरामी, इसी जो मंतरफ पेश है इसका एक और मिसरा मैं आपके सामने बातें करना चाहता हूँ मौजूदा हालात के ज़माने में। इसके अंदर ये इज़हार किया गया है, यहाँ बतलाया गया है कि आप हैदरी हर आन है। हैदर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम और आपका लक़ब है, आपको हैदर कर्रार से याद किया जाता है। हर अहले सुन्नत हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करता है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत ईमान की अलामत है, ईमान का हिस्सा है, अहले सुन्नत का अक़ीदा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत का ज़रिया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की फज़ीलतों में खुतबा इरशाद फरमाया। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मजमे में बेशुमार अल्क़ाबात से नवाजा है, बड़ा मकाम है अहले सुन्नत का ये अक़ीदा। लेकिन साथ ही साथ ये भी याद रख ले कि आज हैदरी नाम से चंद लोग अहले सुन्नत के अक़ीदे को ट्विस्ट कर बिगाड़ कर पेश करें। याद रखें, अहले सुन्नत हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत फजीलत बयान करता है और अहले सुन्नत का अक़ीदा, लेकिन साथ ही साथ अक़ीदा अहले सुन्नत ये भी याद रखें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत बयान फरमाए, वैसे ही हज़रत सिद्दीक़ अकबर की भी बयान फरमाए, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बयान फरमाए, हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बयान फरमाए। और अहले सुन्नत व जमाअत का पूरी दुनिया का मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है कि जिस तरीके से खिलाफत में तरतीब है, पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली इब्न अबी तालिब, फज़ीलतों में और मरातिब में भी अल्लाह ने यही मरातिब मरबूत रखे हैं। यही अहले सुन्नत का 1400 साल से यही अक़ीदा चलते हुए आया है। और हज़रत क़िबला हज़रत मौलाना अल्ताफ हुसैन फारूकी अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान अहले सुन्नत के एक इंतहाई बेबाक
اور ببانگ توحید بولنے والے عقائد سنت کا اظہار کرنے والے عالم دین گزرے ہیں جو کسی کی پرواہ کیے بغیر فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آپ اس کی مثال حضرت قبلہ کی واضح بیان میں اور آپ کی شخصیت میں دیکھ سکتے کہ نہ لوگوں کا رعب ہوتا ہے، نہ عوام کا رعب ہوتا ہے، نہ کسی مخصوص طبقے کا رعب ہوتا ہے۔ جو آج کل تقریباً علماء اس سے متاثر ہے کہ یا تو علماء کے مزاج کے لحاظ سے تقریر کرتے ہیں یا محفل کے مزاج کے لحاظ سے تقریر کرتے ہیں یا کسی بڑی شخصیت کے بیٹھنے کی وجہ سے ان کے مزاج میں کرتے ہیں، لیکن یہ خصوصیت تھی حضرت کی کہ دو آدمی دے کر بیٹھے تو میں ان سے وہی بات کہوں جو اللہ اس کے رسول سے منظور ہے، نہ کسی کا دباؤ قبول کرتے تھے نہ کسی شخصیت کی اثر یعنی تاثر قبول کرتے تھے۔ تو حضرت قبلہ کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسنین کریمین کی شان میں اس درجے فرماتے تھے اور اس لحاظ سے کہ بڑے بڑے اہل تشیع حضرات، شیعہ حضرات اپنے محافل میں بلا کر کے بیان کراتے اور وہیں پر حضرت قبلہ اس بارے میں مشہور تھے کہ وہاں جا کر بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان فرماتے اور حضرت عثمان کے خلاف کہنے والوں کا شدت کے ساتھ رد کرتے۔ تو ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت قبلہ کے نام سے جمع ہونے والے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروق کی فضیلت علیہ رحمۃ اللہ رضوان کو حضرت قبلہ نے پورا پی لیا تھا آپ کی کتابوں کو۔ یہی وجہ ہے کہ جامعہ نظامیہ جیسی عظیم سرزمین پر اور اس درسگاہ پر جہاں پر بے شمار علماء اور خطباء فارغ ہو کر نکلے، لیکن ایک عرصے دراز تک عرس شریف میں حضرت قبلہ کے علاوہ کسی کا بیان نہیں ہوا کرتا تھا۔ مختص کا حضرت قبلہ ہی بیان کرتے اور بڑے بڑے علماء بڑے ذوق سے بیٹھ کر کے سماعت کرتے۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ اللہ کا یہ بنا احسان ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اس عظیم اور انتہائی معتمد علیہ اور انتہائی پروقار اور زبردست متوازن شخصیت کے متوسلین اور معتقدین میں اللہ نے ہمارا شمار کر پایا اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے مشن کو لے کر کے ہم آگے بڑھیں، توازن کو برقرار رکھیں۔ توازن اور اعتدال یہ طاقت ہے اور یہ قوت ہے، کسی ایک طرف جھک جانا یہ کمزوری ہے اور نااہلی ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت قبلہ کو جیسے قرآن پاک سے محبت کی بارہانہ، اسی حوالے سے حضرت قبلہ نے یہ پورا جو چمن یہاں پر سجا ہوا نظر آ رہا ہے، حضرت قبلہ نے اس جگہ کو اپنے لیے پسند اسی لیے اپنے لیے پسند کیا جو دیگر شہر کے بڑے بڑے قبرستان اور بڑے بڑے دارگاہیں حضرت قبلہ کے لیے اپنی بھانٹکے اور اپنے گود پھیلائے ہوئے تھے۔ بڑی سے بڑی دارگاہ کے اندر حضرت قبلہ کو جگہ مل سکتی تھی، لیکن حضرت قبلہ نے شہر سے اتنی دور اس جگہ کو جو پسند کیا وہ اہم نقطہ اور ایک اہم غرض ہم تمام کے کھانوں پر آج بھی ہے کہ ہم وہ مقصد کو بر لائیں اور وہ مقصد کے لیے کام کریں۔ وہ یہ ہے کہ یہاں پر حضرت قبلہ اگر آئے تو یہ پورا ایریا آباد ہوگا اور آباد صرف لوگوں کی جسمانی اعتبار سے نہیں روحانی اعتبار سے آباد ہوگا۔ حضرت قبلہ کا یہ مزاج تھا کہ قرآن پاک پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، عمل کرتے رہے، عمل کرواتے رہے، چلتے پھرتے قرآن پاک کا کام کرتے۔ بے شمار علماء آج بھی جامعہ نظامیہ میں شیوخ کے عہدے تک پہنچ گئے، اگر ان سے پوچھیں تو ان کو گاؤں سے پکڑ کر لانا، یہاں پر تربیت دینا، علماء سے وابستہ کرانا، حفظ کرانا اور علماء بنانا اور کامل تک پہنچانا یہ حضرت کی ذمہ داری تھی۔ ایک ایک کو انفرادی طور پر محنت کرتے۔ یہی نتیجہ تھا کہ اس سرزمین کے اوپر حضرت قبلہ نے ایک درسگاہ کو قائم کیا جو واقعی اپنے شیخ اور اپنے استاد حضرت شیخ الاسلام کی اتباع کرتے ہوئے بالکل کامل اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے متوکل علی اللہ قائم کیا۔